کشمیر کی خوبصورتی کے قصے تو ہم سب نے سن رکھے ہیں، لیکن آج ہم جس علاقے کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک خوبصورت وادی نہیں بلکہ تاریخ، جغرافیہ اور پالیٹکس کا ایک انتہائی حیران کن کمبینیشن ہے۔ آج کی اس ایکسپلینر میں ہم وادی نیلم کے اس تاریخی سفر کو سمجھیں گے جو خصوصاً ہسٹری اور جغرافیہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کسی ٹریجر ٹروف سے کم نہیں۔ تو چلیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بنیاد بناتے ہیں۔ کشمیر کے اس وسیع اور ڈیپلی ڈسپیوٹڈ نقشے پر غور کریں۔ اس بڑے سے فریم میں وادی نیلم کہاں فٹ ہوتی ہے؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وادی صرف ایک ٹورسٹ اسپاٹ نہیں بلکہ اس پورے خطے کا ایک انتہائی اہم جغرافیائی اور سیاسی مرکز ہے۔ ذرا قریب سے دیکھیے، اس کی شکل تھوڑی عجیب ہے نا؟ ایک کندے یا ہک جیسی شکل جو شمال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کا شمالی ترین اور ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی یہی یونیک جغرافیائی شکل اس کی پوری تاریخ کو شیپ کرتی ہے۔ تو آج ہم ان 4 اہم پہلوؤں پر فوکس کریں گے۔ پہلے وادی کا نقشہ، پھر اس کے نام کا سفر یعنی کشن گنگا سے نیلم تک، اس کے بعد 2005 کا وہ ٹرننگ پوائنٹ جس نے سب بدل دیا، اور آخر میں یہاں کی زبانیں اور لوگ۔ چلیے سب سے پہلے اس کی جغرافیائی بنیاد یعنی اس کے فزیکل لینڈسکیپ سے شروعات کرتے ہیں۔ یہاں کا ماحول سچ کہوں تو انتہائی دشوار گزار ہے۔ یہاں ہر طرف گھنے جنگلات اور پہاڑی سلسلے ملیں گے۔ بلندی 4000 سے لے کر 7500 فٹ تک ہے، اور کچھ آس پاس کی چوٹیاں تو 17000 فٹ تک چھو رہی ہیں۔ اب سوچئے، اتنی شدید بلندی کا مطلب ہے کہ تاریخی طور پر یہ علاقہ بیرونی دنیا سے کافی حد تک ٹوٹلی کٹ آف رہا ہے۔ 144 کلومیٹر لمبی اس وادی کی ایک سب سے کرٹیکل ریالٹی یہاں سے گزرتی لائن آف کنٹرول ہے، اور یہ کوئی معمولی سرحد نہیں ہے، یہ وادی کے بالکل درمیان سے گزرتی ہے۔ کچھ جگہوں پر تو یہ لٹرلی دریا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ نتیجہ، آبادیاں اور گاؤں فزیکل طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ دریا کے ایک کنارے پر گاؤں یہاں ہے اور دوسرے کنارے پر گاؤں بھارت کے زیر انتظام علاقے میں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کی آئیڈینٹی کی طرف کہ آخر اس خطے نے اپنی شناخت کیسے تبدیل کی۔ کہتے ہیں نا کہ ناموں میں بہت بڑی تاریخ چھپی ہوتی ہے۔ برِ صغیر کی تقسیم سے پہلے اس علاقے اور دریا دونوں کا نام کشن گنگا تھا، لیکن پھر اسے رینیم کر کے نیلم رکھ دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نیا نام کوئی ہوا سے نہیں آیا بلکہ اپسٹریم واقع ایک مقامی گاؤں نیلم سے لیا گیا تھا۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ہسٹری سمجھنی ہے تو آئیڈینٹی کا یہ سفر ایک بہت کلاسک ایگزامپل ہے۔ اب ہم اس وقت کی طرف بڑھتے ہیں جس نے اس وادی کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، 2005 کا تاریخی موڑ۔ انتظامی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ دہائیوں تک ضلع مظفر آباد کا ہی حصہ رہا تھا، لیکن 2005 میں آ کر اس سے آفیشلی ایک الگ اور کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ضلع کا سٹیٹس مل گیا، جس میں اتمقام اور شارتھا جیسی اہم تحصیلیں شامل تھیں۔ لیکن اس نئی انتظامی پیدائش کا وقت انتہائی دردناک تھا۔ یہ وہی سال تھا جب 2005 کا بھیانک کشمیر زلزلہ آیا تھا۔ نیلم وادی نے اس زلزلے میں ایسی تباہی دیکھی جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ تاریخ کے اسٹوڈنٹس کو سمجھنا ہوگا کہ 2005 کا سال اس وادی کے لیے ایک بیفور اینڈ آفٹر مارکر ہے۔ اس سال نے یہاں کا پورا لینڈسکیپ اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم لٹرلی ہلا کر رکھ دیا۔ تاریخ کے بعد اب جانتے ہیں یہاں کے لوگوں کو۔ آخر اس دشوار گزار اور تقسیم شدہ وادی میں کون رہتا ہے؟ یہاں کی ڈیموگرافکس واقعی سٹڈی کرنے کے لائق ہے۔ 60% کے ساتھ یہاں سب سے بڑی اکثریت پہاڑی بولنے والوں کی ہے۔ اس کے بعد 10% گجر برادری ہے، اور باقی بچے 30% میں مختلف نسلی گروہ شامل ہے۔ مطلب یہ جگہ کلچرز کا ایک حسین میلٹنگ پاٹ ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت ڈیپ سوشولوجیکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا ایک کھینچی ہوئی سیاسی سرحد واقعی لوگوں کے بولنے کا انداز، ان کی زبان بدل سکتی ہے؟ جواب ہے بالکل ہاں۔ اس وادی کی سب سے اہم زبان ہندکو کی ہی مثال لے لیجیے۔ کیونکہ لائن آف کنٹرول نے خطے کو کاٹ دیا تو وقت کے ساتھ پاکستان کی طرف نیلم میں بولی جانے والی ہندکو میں اردو زبان کے الفاظ کا بہت اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف LOC کے اس پار ہندکو بولنے والوں نے اب تک اپنے پرانے روایتی الفاظ برقرار رکھے ہوئے۔ یہ اس بات کا پریکٹیکل پروف ہے کہ بارڈرز فزیکلی ہماری کمیونیکیشن کو شکل دیتے ہیں۔ اور لنگوسٹکس کی بات چل رہی ہے تو یہ وادی تو زبانوں کا ایک لاجواب گلدستہ ہے۔ ہندکو اور کشمیری تو ہیں ہی، یہاں موسم کے حساب سے ٹریول کرنے والے گجاری بولنے والے چرواہے بھی آتے ہیں۔ پشتو بولنے والے گاؤں بھی ہیں جو سرحدی فائرنگ کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت ریئر فیکٹ بتاؤں، یہاں ایک ایسی زبان بھی ہے کنڈل شاہی، جو پوری دنیا میں صرف نیلم کے ایک گاؤں میں بولی جاتی ہے، بالکل یونیک، لیکن بدقسمتی سے اب کمپلیٹلی انڈینجرڈ ہے۔
تو اگر ہم اس سب کو سم اپ کریں تو کہانی کچھ ایسی بنتی ہے کہ سخت پہاڑی جغرافیہ، 2005 کے ٹریجڈی سے بھرے زلزلے اور نئی انتظامی تبدیلی، اور ان سب کے بیچ سے گزرتی لائن آف کنٹرول، ان چیزوں نے مل کر وادی نیلم کا ایک ایسا کمپلیکس تاریخی ارتقا بنایا ہے جسے کلیئر کرنا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں ایک ایسی سوچ جس پر غور کرنا بنتا ہے، جب ماؤنٹنز کی جغرافیائی سرحدیں اور انسانوں کی بنائی ہوئی سیاسی لکیریں ڈیلی لائف کو اس قدر کنٹرول کر رہی ہیں، تو آنے والے وقت میں یہاں کی یہ فریجائل ٹریڈیشنز اور کندل شاہی جیسی آخری سانسیں لیتی زبانیں کیسے سروائیو کریں گی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اور ڈیپ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔